بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر حکم فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پروردگار نے فرمایا، اگر ہم یہ لاریب کتاب کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن دوسری جانب یہ لاریب کتاب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے اطہر پر نازل فرمائی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا یہ کمال ہے کہ ایک طرف تو اگر وہ پہاڑ پر لاریب کتاب نازل ہوتی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ سینہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وہ لاریب کتاب اپنے محبوب کے سینے پر نازل فرمائی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمائی، اور تا قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بھی یہ خاص فضیلت حاصل ہے، اور یہ انفرادی فضیلت ہے، اور یہ ان کو امتیاز حاصل ہے۔ قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس لاریب کتاب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ میرے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور مبارک فرمان ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں، وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 4738۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ کثیر الراوی صحابی رسول ہیں، کثرت کے ساتھ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان جو ہے وہ امت مسلمہ تک پہنچانے والے صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، فرمایا کہ بے شک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی الاثنین، فرمایا کہ اسلام کے اندر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے حسد کرنا اور ایک ہے رشک کرنا۔ اسلام میں بالکل حسد کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور دوسری جانب جو ہے وہ رشک کرنا ہے۔ رشک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی آدمی سے کوئی چیز دیکھیں تو آپ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ، تو نے فلاں شخص کو اس نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اے پروردگار تو مجھ پہ بھی کرم فرما دے اور مجھے بھی اس عظیم نعمت سے مالا مال فرما دے۔ یہ رشک کرنا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر جو میں بخاری شریف سے کوٹ کرنے جا رہا ہوں، اس میں رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دو ایسے لوگوں کو دیکھو، فرمایا پھر ان پر رشک کیا کرو، پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا کرو، یا اللہ جس طرح تو نے ان لوگوں کو مالا مال فرمایا ہے، ہم پہ بھی کرم فرما دے اور ہمیں بھی ان جیسی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ 14 صدیاں ماقبل ان لوگوں کی نشانیاں بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ قیامت تک ان جیسے لوگوں کو دیکھنا تو پھر پروردگار کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دینا اور عرض گزار ہونا کہ یا اللہ جس طرح تو نے ان پر کرم فرمایا ہے ہم پر بھی اس طرح کرم فرما دے۔ اب وہ پہلا شخص حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، رجل علمہ القرآن، فرمایا کہ ایسا شخص جسے تم دیکھو جس نے قرآن مجید فرقان حمید خود سیکھا ہے، اور فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، فرمایا کہ تم دیکھو کہ وہ صبح کے وقت بھی قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر وہ پڑھ رہا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے،
اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر تم رات کے وقت دیکھو تو پھر بھی اس نے قرآن مجید اٹھا رکھا ہو، حدیث مبارکہ اٹھا رکھی ہو، قرآن مجید پر غور و فکر کر رہا ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ایسے شخص کو دیکھو، فقال، میرے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیتنی ما اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل۔ فرمایا کہ اس جیسے شخص کو دیکھو، پھر پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا اللہ جس طرح تو نے اس شخص پر نعمت سے اسے مالا مال فرمایا ہے، اسے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم سے مالا مال فرمایا ہے، یہ شخص ہر وقت قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کر پڑھ رہا ہے اور اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اللہ ہمیں بھی ایسی نعمت سے مالا مال فرما، ہمیں بھی ایسا قرآن مجید فرقان حمید پر غور و فکر کرنے کی کوشش عطا فرما۔ پہلا یہ شخص جو قرآن مجید فرقان حمید کو صبح شام پڑھ رہا ہو، اس پر غور و فکر کر رہا ہو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، فرمایا ایسے شخص کو تا قیامت جب بھی دیکھنا تو پروردگار کی بارگاہ میں عرض کر دینا، یا اللہ ہمیں بھی اس طرح بنا۔ اور دوسرا وہ شخص میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُلْهِقُهُ فِي الْحَقِّ۔ فرمایا دوسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے لوگوں پر خرچ کر رہا ہے، یہ ایسے شخص کو دیکھنا۔ اور اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سورۃ بقرہ کی آیات مقدسہ میں فرمایا ہدایت والے لوگ اور متقین لوگوں کی یہ نشانی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جنہیں ہم نے رزق عطا فرمایا ہے وہ اس رزق سے لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ ہدایت والوں کی نشانی ہے۔ اور دوسری جانب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو دیکھنا جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے لوگوں پر خرچ کر رہے ہوں، فرمایا ایسے شخص کو دیکھنا تو پھر بھی پروردگار کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس طرح شخص کو دیکھنا تو پھر بھی پروردگار کی بارگاہ میں عرض کر دے، یا اللہ جس طرح تو نے اس شخص کو رزق سے مالا مال فرمایا ہے، یا اللہ ہمیں بھی ایسا رزق عطا فرما اور ہم بھی تیرے بندوں پر اس رزق تیرے دیے ہوئے رزق سے لوگوں پر خرچ کرتے رہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان جیسے دو لوگوں کو دیکھنا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہا ہو صبح شام، اور جس دوسرے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے رزق اور مال عطا فرمایا اور وہ مال رب کے راہ میں خرچ کر رہا ہو، فرمایا ان دونوں شخصوں کو دیکھنا تو پھر اپنے ہاتھ پروردگار کی بارگاہ میں بلند کرنا اور پروردگار کی بارگاہ میں کہنا، یا اللہ ہمیں بھی جیسا بنا دے۔